حکمت سے تو کر مجھے معمور، حکمت سے تو کر مجھے معمور، حکمت سے تو کر، حکمت سے تو کر، حکمت سے تو کر مجھے معمور، اے روح پاک تیرا، اے روح پاک تیرا، اے روح پاک، اے روح پاک، اے روح پاک تیرا۔ میرے عزیزو، جس طرح سے دعا کے آغاز میں نے کہا کہ آج کی دعا کا جو مقصد ہے، ہم اپنے بزرگ عمر مسیح کو یاد کرتے ہیں۔ اگر میں نام لے رہا ہوں تو یہ تھوڑی سی میری حماقت ہے، کیونکہ یہ میری زبان جو ہے مطلب کہ اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کا نام لے سکوں، کیونکہ ان کا جب میں نے پیار پایا تو ایک والد کی حیثیت سے پایا، کیونکہ جب میری بزرگہ میری بابی بشیرہ تھی، جب میں چھوٹا سا تھا تو ان کے یہاں کوئی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، تو وہ مجھے لے کر گاؤں جاتی تھی اپنے ساتھ۔ تو جب میں نے پاپے کو دیکھا تو میں تقریباً چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہاں پر ایک ایسی نا دیوار بنی ہوتی تھی۔ ابھی جب ہماری چھوٹی بیٹی ہے وہ اوپر سرانے کو ایسے بنا کر گھوڑا بنا لیتی ہے، یا ایبی جال کو یا خوشی کو ایسے بنا کے گھوڑا بنا، تو میں وہاں پہ ایسے گھوڑا بن کے بیٹھا کرتا تھا۔ تو لیکن ہمارے جو بزرگ ہے، یہ ان کی محبت کی عقیدت ہے کہ وہ مجھے نہیں منع کرتے تھے کہ یہاں سے اتریا تاکہ تو گر نہ جائے۔ انہوں نے کہا بشیرہ اپنے منڈے نو ویکھ ذرا، اینو چک ذرا اتوں لا۔ تو یہ وہ یادیں ہیں جو ہم سے وابستہ ہے، اور آج کی دعا کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگ کو عزت بھی دیں اور انہیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، کیونکہ جب ہم روزوں کے ایام میں 14 مقام پر غور و خوض کرتے ہیں تو وہاں پر 14 مقام سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کی جاتی ہے جو صرف عالمگیر کلیسیا پڑھتی ہے کہ اے خداوند خدا جو ہمارے عزیز عراب میں ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ آرام میں رہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کی دعا کے حوالے سے، عراب وہ جگہ ہے یہاں پر نہ جنت ہے اور نہ دوزخ ہے، بلکہ یہ ان کا جو ہے درمیانی حصہ ہے، یہ درمیانی حصہ ہے۔ تو عالمگیر کلیسیا جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں 1 نومبر اور 2 نومبر کو تمام مقدسین کے لیے بھی دعا کرتی ہے، اور تمام ہمارے جو بزرگ، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے دوست جو ہم سے جدا ہو کر ایک آرام گاہ قبر کی صورت میں جاتے ہیں، ان کے لیے عالمگیر کلیسیا جو ہے عید مقرر کرتی ہے۔ تو اسی کے حوالے سے، اسی کو ٹیچ کرتے ہوئے ہم اپنے بزرگ کو آج کے دن یاد کرتے ہیں کہ آج کے دن انہوں نے ریالت پائی تھی، لیکن جب ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں، جو پہلا کلام جو لیا گیا حکمت کی کتاب اس کے 2 باب میں سے، کہ آؤ ہم کمینگی لگائیں تاکہ یہ جو شخص راست باز ہے، جو اس نے کہا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، آیا ہم اس کو چیک کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا خداوند خدا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ جو حوالہ حکمت کی کتاب میں لیا گیا، یہ حوالہ جو ہے یسوع مسیح پر ٹیچ کرتا ہے، یسوع مسیح پر اترتا ہے کہ جب اس نے جس طرح سے آج کا کلام میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، جب وہ کفرنہوم کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ راستے میں باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ وہ کیا کر رہے تھی باجی؟
کیا کر رہے تھے؟ تو یسوع مسیح ان سے سوال کرتا ہے کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ اسی طرح سے اگر ہم پچھلے اتوار کی تلاوت پر غور کریں تو پچھلی تلاوت پر بھی یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھے پھر یسوع مسیح نے ایک اور سوال شاگردوں سے کیا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور اس کا جو جواب تھا وہ جو یسوع مسیح کا جو پھرتیلا شاگرد ہے، جو جوشیلا شاگرد ہے پطرس، اس نے کہا کہ تو المسیح المسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم نے بدھ کی میٹنگ میں دعا کی تو میں نے بھی اپنی کلیسیا سے سوال کیا کہ میں یہ سوال اگر رکھتا ہوں کہ جس طرح سے یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، تو آپ یسوع مسیح کو کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کلیسیا پر تو مختلف جواب آئے، لیکن میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم شاگرد کی صورت میں جب ہم خدا کا کلام بانٹتے ہیں، جب ہم خدا کا پیغام دیتے ہیں تو ہم یسوع المسیح کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اور شاگردوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کو چھوڑے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے تو میرے عزیزو، آج جس طرح سے آج کا جو کلام ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ تم راستے میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو وہ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے، جو یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے تھے، وہ کئی ایسے تھے جو یسوع مسیح کو بادشاہ کی صورت میں، جیسے داؤد بادشاہ ہوا، جیسے سلیمان بادشاہ ہوا، اور رومی حکومت سے وہ سلطنت لے کر یہ بادشاہ بنے گا، یسوع بادشاہ کی صورت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح سے یسوع مسیح کے شاگرد ان کے پیچھے ہو لیے تھے، تو کئی بادشاہ بننے کی صورت میں اس کا واقعہ بھی ایک کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک جو دو بھائی تھے، یوحنا اور جو اس کا بھائی تھا، اس کی ماں آئی اور اس نے یسوع مسیح سے درخواست کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو میرا بیٹا ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہوگا۔ تو اس طرح سے کئی شاگرد جو تھے بادشاہت کے لیے اس کے پیچھے تھے، اور کئی شاگرد ایسے تھے جو موضوع کے لیے پیچھے تھے۔ لیکن آج کا جو کلام ہے وہ ہمیں ایک نیا سبق دیتا ہے کہ جب اگر تم اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہو، جیسے خدا نے مجھے یہاں پہ بطور ایک صدر ہونے کی حیثیت سے بڑا بنایا، بطور مجھے ایک ایلڈر ہونے کی حیثیت سے بڑا بنایا، لیکن آج جو خداوند کا کلام ہے وہ دنیا داری کے لحاظ سے بہت مختلف ہے، بہت ہی مختلف ہے۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ابھی سیاسی طور پر کہ عمران خان ہے یا نواز شریف ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے، تو وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا کلام اس کے برعکس ہے، آج کا کلام اس کے کیا ہے؟ برعکس ہے۔ اگر تم بڑا ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو چھوٹا کرو، اپنے آپ کو تو یہ دنیا داری کے کلام سے بہت مختلف ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کا کلام جب ہم غور کرتے ہیں تو کیا ہمیں بننا ہے؟ خدا کا خادم بننا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنا ہے، ہم اپنی انا جو ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو آج کے کلام کو جس طرح سے میں نے اس پیغام کو لیا، یہ بے شک عالمگیر کلیسیا جو ہے آج کی تلاوت یہی تھی، یہ حکمت کی کتاب میں بھی سی، مرکز کی کتاب میں سی بھی تھی، لیکن میں نے اس کو اپنے والد کی ممبریت سروس کے حساب سے، شکر گزاری کی دعا کے حساب سے اٹیچمنٹ اس لیے کیا ہے کہ جس طرح سے میرا بزرگ ایک ڈی گریڈ ہو کر ہم سے پیار کرتا تھا، ہم سے محبت کرتا تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے، میں کبھی نہیں بھول سکتا، انہوں نے ایسے جیسے بوری ہوتی ہے بنائی ہوتی تھی کہ جب ایک بیٹی آ رہی ہے تو اس کا حصہ جا رہا ہے،
یعنی کہ مجھے ابھی تک یاد ہے اور میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب تک ہمارے والدین زندہ رہے تھے نہ ہم نے بازار میں سے